الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك محبوبا حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت علماء کرام، مبلغین، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر دن امام حسین کا دن ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو ایک خاص نسبت ہم سے اور صدیاں قبل دوپہر کے وقت عظیمت کی جو داستاں انہوں نے رقم کی تھی، آج اہل ایمان کائنات کے گوشے گوشے میں ان کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے امام حسین کے لیے بہے، اور اتنی آہیں اور سسکیاں کسی کی محبت میں نہیں ہوئی جتنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوئی۔ صدیاں اداس ہیں حضرت امام حسین کے لیے۔ نواسہ رسول نے عظیمت کی جو داستاں رقم کی اور جس طرح انہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو اٹھا لیا اور اپنا گھر لٹا کے دین کو لٹنے سے بچا لیا، آج ہمارا ایک ایک عضو بدن ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا قلب، ہماری آنکھیں ان کے حضور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ علماء سے آپ نے اس عنوان سے بہت ساری باتیں سنی اور محبتوں کے نغمے بھی چھڑے رہے، کربلا کی یاد بھی تازہ ہوتی رہی اور زخموں سے خون بھی بہتا رہا اور آنکھیں آنسوں کے خراج بھی دیتی رہیں۔ یہ ان کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا انداز معاشرت، آپ کی زندگی اور آپ کی یہ عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں 2-4 باتیں جو حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ رضائے الہی کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا، اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ بندگی کی معراج ہے۔ شہادت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی، اس کے دین کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بہت اونچا منصب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا، حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی آ کے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں
یہ مصیبت ٹل جائے اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے وہ مشکلات ان پر نہ آئیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے، نہ مولا کائنات نے آ کے عرض کی ہے، نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے، نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دیں، بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے؟ وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے، زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا۔ تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے، اجر بھی دے۔ جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی۔ حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندھوں پہ کھیلے تھے، حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا۔ اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آ کے سلامی نہ کرتے۔ یہ تو حوض کوثر کے وارث کے نواسے ہیں، ایڑیاں رگڑتے تو چشمے نہ پھوٹتے۔ یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے، یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب کرو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئی، سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے، کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہوں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی بھی ہنسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا۔ شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی۔ لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال دی گئی اور قید میں ڈال دیا گیا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے۔ امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پیغمبر زادے ہو، دنیا کو دین دیا ہے، اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں۔ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی۔ اور امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں، آپ نے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں اگر حضرت امام چاہتے، لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رقم کرنی تھی، اور وہ زمانے نے دیکھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے فکر کی، اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے، ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پرجوش خطاب، ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا۔ یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے، اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے۔ ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے۔ تو امامت صغرا میں ہماری یہ احتیاط ہے، اور جہاں امامت کبریٰ کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی۔ تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ اور ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے حاجی جاتا ہے نا، مدینے میں رہتا ہے، اور جب چھوڑتا ہے تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے۔ تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہے، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو۔ اعظم چشتی مرحوم جب مدینہ رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، تو انہوں نے الوداع ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روضے کی جانب رہنے دو اور کچھ پیچھے سے کھینچو۔ اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا کہ جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر خوبہ بھی چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا۔ 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ چھوڑا، تاریخ پڑھیں آپ، اور منا میں 8 ذی الحج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ اب یہاں مجھے اقبال یاد آئے، مدعاش سلطنت بوتے اگر خود نہ کر دے وا چنی ساما سفر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کریں۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین کے سمیت۔
اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، لیکن آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ طرمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا عندیہ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا۔ حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا سلیقہ، کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا۔ 57-58 سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضو خانوں تک 3 سے 4 مرتبہ جانا پڑے تو سانس پھول جائے گی، اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے، 71 بار لاشیں لینے گئے ہیں، 71 مرتبہ لاشیں لینے گئے ہیں، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کی۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لبے بام نہیں ہے۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، سارے گھر والے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں ہیں۔ ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں۔ جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے۔ جوان بیٹے کی لاش ہو، 10 آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا، موت بھی تبھی ہوتی ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ اور راوی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ جوان اتنا قد آور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے۔ تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو، وہ نوجوان کون ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا، 6 ماہ کا اصغر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ یہ تمام حجت تھی، پانی کے محتاج نہیں تھے، کوثر چھلک کے قدموں میں سلامی دینے آتا۔ حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکتا ہی نہیں ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں، سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا؟ یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے۔ پانی کا مسئلہ نہیں تھا، اتمام حجت تھی۔ کہا تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں ملتا، 2 شاخہ تیر ملتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کا حلق تیر کاٹ جائے، وہ حلق پہ تیر نہیں لگتا، باپ کا کلیجہ کٹتا ہے، لیکن خون ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے ہیں مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما۔ 71 لاشیں لائن میں پڑے ہوئے۔ یزیدیوں کی صفاقی، ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں، اور خیمے کے اندر
پردہ سادات بیٹھی، رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھی، ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلیجے میں ہو۔ اور وہ شہزادیاں یہ ہیں، کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوا ہے، ان کے بھتیجے اور بھانجے باہر لیٹے ہوئے، ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور امام گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں۔ بانکپن ایسا ہے جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی۔ زمانے نے دیکھا 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ آتا ہے تو اشقیاء کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ اللہ حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکھی داستان رقم کی ہے، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو۔ صبر کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ واویلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ناشکری کا کلمہ نہ کہنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نامحمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا، صبر کے بڑے مفاہیم ہیں۔ لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے۔ گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی۔ جس کے معمول عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر کہلاتا ہے۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں گے بندہ صابر ہے۔ اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو، 71 لاشیں پڑی ہیں، اپنا بدن زخموں سے چور ہے۔ محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر، 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے۔ صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ لی، اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک۔ اے اللہ سب کچھ کٹا کے، اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے، اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا۔ آواز آ رہی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کاٹ لیا، اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا۔ یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب کامران ہوئے ہیں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا۔ تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے، اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے۔ اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف۔
تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا، حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے دی۔ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لبوں پہ قرآن جاری ہے، کیونکہ حسین کو لوریہ ہی قرآن کی ملی تھی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکتی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے، رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے، اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں، اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا ہے، تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی؟ یزید بدبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں، امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے ان مشکلات سے میری بیعت کر لیں، کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا، تو بڑے دکھ دیے۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھرایا، اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھے ہوئے تھے، لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے؟ لاشیں کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں، سر یہ ہیں، تو اب تو دب گئے ہوں گے۔ تو جو اس نے جواب دیا، اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو۔ اس کے معتمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم نے بہت دکھ بھی دیے ہیں، ان کو ذہنی اذیتیں بھی دی ہیں، بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے، لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتوح ہیں۔ ان کا انداز اور ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتوح ہم ہیں، اور حقیقت ہے بھی یہی۔ اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی۔ حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے، حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے آیا، دل میں آیا کہ میں حجر اسود کو چوموں، ہجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا، تو اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، راستہ نہیں دیا، وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے آئے، وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، حجر اسود کو چوما اور پھر طواف میں لگ گئے۔ حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ہاذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین، لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کہا من ہاذا، اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر، لیکن آج اس کی غیرت جاگی۔ جب اس نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بتہا کہ سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاک والے بھی جانتے ہیں کون ہے۔ کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا، اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے گا، یہ کل بھی معرفہ تھا، یہ آج بھی معرفہ ہے، تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دیا،
قید کروا دیا۔ امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس بھیجی، تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا، میرا سلام دینا، کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساری زندگی، اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا، اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں، آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا، آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے، دور کیا جانا، اسی محفل سے ڈھونڈ لے، ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے، ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے، شبیر کے نام کے ہوں گے، اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا، اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا۔ حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ باوجود کہ یہ مظلوم ہیں، باوجود کہ ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی، لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا ہے۔ سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں، بلکہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ، اللہ نے مختار سقفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا۔ مالک اشتر کی قیادت میں فرات کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی، اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑ لیے گئے۔ ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برد سے دور ہو جاؤں، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے سرپٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ ادھر پیاس کی شدت ہے، زبان کانٹا ہو گئی، حل خشک ہو گیا، صحرا کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا، سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رک کر کے پانی کے 2 گھونٹ لے لوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھوڑے سے اترا، خیمے کا پردہ سرکایا، دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے صحراؤں میں خیمہ گاڑ لیتے تو مہینہ مہینہ گزارتے، یہ کچھ ایسی جگہ پہ خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے سرکایا پردہ تو دیکھا امام ہے، غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا، لیکن مرتا تھا کیا کرتا۔ اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجیے۔ امام نے نظر اٹھا کے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا۔ اس نے پانی پیا، پیاس زیادہ تھی، کہا حضرت اور دیجیے، آپ نے پھر دیا۔ اس نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو میرے منہ پہ تھپڑ مارتے، مجھے پانی نہ دیتے، میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا۔ تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھیں برسنے لگی اور فوارے چھوٹ پڑے اشکوں کے، اور آپ نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، 6 ماہ کے عسکر کو بھی پانی نہ دیا۔ تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے 3 پیالے لبا بھر کے کیوں دیے ہیں؟ کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغاں کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا، آپ کا نام آج بھی روشن ہے۔ یزید مر گیا، سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں، یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا؟ یزیدی ہیں، گلی گلی یزید آج بھی موجود ہے، مختلف روپوں کے اندر یزید ہے، لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے۔ اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے،
نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے شرمندہ، نام لینے کے بعد شرمندہ۔ میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے، اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام۔ لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز۔ یہ اجتماع ناز کرنے کے لیے، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ اتنے زخم تو کو ہمالیہ کے کلیجے پہ لگے تو اس کا بھی پتا پانی ہو جائے، لیکن حسین پھر بھی حق کا علم لیے کھڑا ہے، پھر بھی عظیمت کی داستان رقم کر رہا ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے، آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں، محبتوں کے آنسو بھی بہے، ان کے نام کے نعرے بھی لگائے، ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا، ان کے مناقب بھی روحوں میں اترے، اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا۔ آؤ آج کے اس اجتماع میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر راہ بنائیں گے۔ میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی، 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے، اور بدن میں تیر پیوست ہیں، اور نیزوں کی انیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آ رہے ہیں۔ آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ 10 محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی؟ اگر 10 محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف اور لفظ لفظ منافقت ہوگی۔ آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پا کو بھی خضر راہ بناتے ہیں۔ میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، امام کے نام کا خود لگواؤں گا، لیکن نعرہ بانکپن سے ہو، اوپر نیچے باہر ہجوم محبت ہے، تو ذرا یزیدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام کا نام آج بھی زندہ ہے، اور محبتوں کے یہ تیور نعرہ تکبیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت۔ علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑیں تو جو رس نکلتا ہے اس کا مصداق امام حسین بنتے ہیں۔ جوس کیا نکلتا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، پھر لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تجھے پکڑا دیں گے، پھر تیری تقدیر کے فیصلے کسی اور جگہ نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا۔